چلیں آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ عادیات. تو لیٹس ہیئر جب تک کہ ایک دو لوگ اور جوائن کر لیں گے. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فالموريات قدحا. سبھی دوسری والی بھی سورہ اس کے بعد والی بھی سنا دیجیے جب تک ویٹ کر رہے ہیں. چلیے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. آج ہم پڑھیں گے سورہ عادیات اور سورہ قاریات. سورہ عادیات مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے، 11 آیات ہیں اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 14 ہے، 14. اوکے. والعادیات ضبحا، والعادیات دوڑنے والیاں، ضبحا ہانپ کر. عادیات عادیہ کی جمع ہے، پلورل ہے، اور ادون سے یہ نکلا ہے. جیسے غزون ہوتا ہے، غزون کی جمع ہوتی ہے غازیات، اسی طرح سے یہ جو اس کا بھی واو ہے وہ بھی یہاں پہ چینج ہو گیا ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ عادیات ہے کیا؟ عادیات تیز دوڑنے والے گھوڑے، اسپیشلی جنگی گھوڑے، وار والے ہارسز. ضبحا، ضبحا کا مطلب ہوتا ہے ہنہنانا، ہانپنا. یہاں پہ خاص طور سے اس آواز کے بارے میں ذکر ہے جو گھوڑوں کے دوڑنے پر سانس کے ساتھ نکلتی ہے. گھوڑے جب دوڑتے ہیں بہت تیز تیز تو ان کی جو وہ ٹپ 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 والی ان کی جو ہارس شو سے آواز نکلتی ہے، پلس ان کی ایک سانس کی بھی اسپیشل آواز ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ نکلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضبحا. اوکے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہے. اور اسپیشلی یہ ٹرینڈ ہارسز ہوتے ہیں وارز کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر اب آج کل تو وی ڈونٹ یوز نا ہارسز جنگوں کے لیے، پہلے تو گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے جنگوں کے لیے. اب تو کار ہے، ٹینکس ہیں، یہ آپ کے ایروپلینز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، یہ سب چیزیں یوز ہوتی ہیں. لیکن اس زمانے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور گھوڑے بجلی کی رفتار سے دوڑتے تھے، یعنی فل سپیڈ پہ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ پورا جو مٹی ہوتی تھی اس سے پورا غبار غبار ہو جاتا تھا، اس قدر کے تیز دوڑتے تھے. فالموریاتی، پھر آگ نکالنے والیاں، قدحن جھاڑ کر. قدحن کا کیا مطلب ہے؟ ٹاپ مارنا. وہ گھوڑے جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھر کے ساتھ چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی جب بہت تیز گھوڑا بھاگتا ہے تو جو اس کا وہ ہارس شو ہوتا ہے نا،
وہ اس کے جو ہوفز ہوتے ہیں وہ راک سے ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے، آگ کی اسپارکس آف فائر ہوتی ہیں. اور یہ اسپیشلی رات کی دوڑ کے بارے میں اشارہ ہے، کیونکہ وہ جو اسپارک ہوتی ہے وہ ہمیں دن میں تو نہیں دکھائی دے گی، وہ جب اندھیرا ہوگا تبھی وہ اسپارک جو ہے وہ انسان کو دکھائی دے گی. تو جب بہت تیز گھوڑے دوڑتے ہیں تو وہ اسپارک جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، وہ جو چنگاری نکلتی ہے آگ کی وہ دکھائی دیتی ہے. فل مغیراتی، پھر چھاپا مارنے والیاں، صبحن صبح کے وقت. اب یہ چھاپا مارنے والی کیا ہے؟ عربوں کے درمیان ایک رواج تھا کہ جب ان کو کسی کے اوپر چھاپا مارنا ہوتا تھا، کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تھا، تو وہ رات کے وقت نکل جاتے تھے اور دشمن کو سرپرائز کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ رات میں اس طریقے سے نکلتے تھے کہ سڈن اٹیک ارلی مارننگ میں کر پائیں. مطلب رات میں وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کسی پہ ہم اٹیک کریں، ارلی مارننگ میں وہ اٹیک کرتے تھے. اس کے لیے ان کو نکلنا رات میں پڑتا تھا کیونکہ دور دور قبیلے ہوتے تھے. اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جو کہ نہ تو بہت روشن ہوتا تھا کہ ایک دم سے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ دشمن جو ہے ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے، یا ایک ڈسٹینس سے وہ پتہ کر لیں اور فوراً اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو کیا ہوتا تھا، صبح کے وقت ایک دم ارلی مارننگ پہنچ جاتے تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. فَأَثَرْنَا، پھر اڑانے والیاں، بھی ساتھ اس کے، نقعن غبار، یعنی جنگ کی جگہ رات کے وقت ہی غبار اٹھ جاتا تھا. ویسے غبار کب ہوتا ہے؟ غبار دن کے وقت ہوتا ہے جب ہوائیں چلتی ہیں تیز اور مٹی اڑتی ہے، اس کے ساتھ گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو پھر وہ ایک غبار پورا آپ کو ایسے لگے گا کہ پوری ایک بہت طوفان آ رہا ہے مٹی کا، وہ فیلنگ ہوتی ہے، ویسا غبار ہو جاتا ہے. لیکن یہ گھوڑے اتنی تیز دوڑتے تھے، دشمن کی طرف جاتے تھے، اتنی ٹرینڈ ہوتے تھے کہ اب ہم وار کرنے جا رہے ہیں. آپ سوچیے کہ ان کو کتنا پتا ہوتا تھا کہ میرے مالک کو اس وقت کیا مجھ سے کام لینا ہے، کہ اس وقت میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں کہ مالک کو بس ایسی رائڈنگ کرانی ہے میں نے. تو ان کو اتنی عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ اس طریقے سے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ جب وار میں جاتے ہیں تو ان کی سپیڈ دیکھنے والی ہوتی ہے، پورا غبار ہی غبار کر دیتے ہیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اس پر، لَشَہید، البتہ گواہ ہیں. یعنی دشمن کے قبیلے میں گھس جاتے ہیں، کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جان سے جائیں گے، کیا ہوگا، کچھ نہیں، فل سپیڈ سے دشمن کے قبیلے میں یا دشمن کے خیموں میں گھس جاتے ہیں. اتنے مطلب اتنی زیادہ، سوری بیچ میں ایک آیت بھول گئی ہوں شاید. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر گھس جانے والیاں، جمعہ ساتھ اس کے گروہ میں، دشمن کے اس میں گھس جانے والیاں. ان الانسان، بے شک انسان، لی ربہ، اپنے رب کے لیے، کنوت، البتہ ناشکرا ہے. یہاں پہ یہ قسم کی کیوں بات ہو رہی ہے گھوڑوں کو لے کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہلے تو ہمیں ذکر بتایا کہ گھوڑے جو ہیں وہ کس طریقے سے ہیں، کس طریقے سے پیر ٹاپے مارتے ہیں، اور کس طریقے سے رات میں چنگاریاں نکلتی ہیں اور پھر صبح غبار نکلتا ہے صبح کے وقت اور دشمن کے قبیلے میں یہ گھس جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات حیران کر دینے والی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسپیشلی گھوڑوں کا ذکر ہوا، اور وہ گھوڑے کس کے گھوڑے ہیں؟ مسلمانوں کے گھوڑے ہیں، جو کہ دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں. اور دشمن کون ہے؟ وہ مشرک ہے. تو یہاں پہ قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ اللہ یہاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز اس کو دی ہے. یعنی گھوڑے ایک بہترین جنگی سواری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو میں جتنا کچھ بھی دے دوں وہ ناشکرا کا ناشکرا ہی رہتا ہے. تو یہ جو پہلی 5 ورسز ہیں اس سورے کی، یہ ایک تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان ناشکرا ہے، پھر ایک جنرل بلڈ شیڈ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت خون خرابہ ہوتا تھا، لوگ لوٹتے تھے، اور عرب میں یہ چیزیں بڑی کامن تھی. زمانے جاہلیت میں رات کے وقت
رات کے وقت کو بڑا ہی مطلب یعنی لوگ ڈرتے تھے رات کے وقت، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں، دور دور تک کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، بس جہاں قبیلہ ہے وہیں پہ قبیلے ہوتے تھے، اس کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو جو بھی قبیلے کے لوگ ہیں یا جو بھی وہاں پہ لوگ ہوتے تھے تو وہ تھوڑے سے یعنی ایک سڈن اٹیک سے ہمیشہ ڈرتے تھے کہ دشمن آ جائے گا اور اٹیک کر دے گا، تو یہ چیز ہمیشہ ان کو وہ کرتی تھی. لیکن جیسے ہی دن نکلتا تھا تو ان کے اندر سے یہ ڈر جو ہے یہ نکل جاتا تھا، اور شکر مطلب ان کے دل میں ہوتا تھا اے رات آرام سے گزری. ٹھیک ہے. اب یہ جو قبیلے تھے یہ صرف ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو ریڈ کرنے کے لیے بھی کرتے تھے، مال غنیمت چھین لیتے تھے، عورتیں لے جاتے تھے، مطلب برا حال تھا جس کو آپ بولیے. اور جو بھی دنیاوی چیزیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس جانور ہیں، سونا چاندی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں ہیں، صوفے ہیں، جو بھی کچھ اس وقت ہوتا تھا وہ ساری چیزیں ان کو ہوتا تھا کہ بس ہم ان کے جانور بھی لے جائیں، ان کے پاس جو بھی مال ہے غنیمت ہے وہ لے جائیں، جو بھی رزق ہے وہ سب کچھ لے جائیں. تو ریڈز بھی ہوتی تھی. عورتیں اور بچوں کو کیا کرتے تھے لے جا کے غلام بنا دیتے تھے. اس طریقے کا ظلم ان کے اوپر بہت ہوتا تھا. اور یہ سب کس کے تھرو ہوتا تھا؟ گھوڑوں کے ذریعے. گھوڑوں کے ذریعے ہی وہ دوسرے قبیلوں میں جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں میں نے اتنی اچھی سواری دی، یعنی آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے پاس فائٹر جیٹس ہیں، نیوکلیر ویپن ہے، تو سمجھیے یہ چیز تھی اس وقت. تو یہ چیز اللہ نے دی اور پھر بھی تم اللہ کے ناشکرے ہو، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ میں نے تمہیں اتنی طاقت بخشی لڑائی کے لیے، تمہارے جنگی سامان تمہارے لیے میں نے تمہیں دیا. تو بجائے اس کے کہ تم میرے سامنے شکر کے سجدے کرو، میرے سامنے شکر گزار کرو کہ میں نے تمہیں اتنی طاقتوں سے نوازا، تم نے کیا کیا؟ تم نے زمین پہ کیوس کیا، فساد مچایا، کرپشن مچایا. اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پسند کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں استعمال کے لیے دی ہیں، ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے دی ہیں، ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اور اس سے زمین میں فساد پھیلائیں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ اس پر ذَلِكَ اس پر لَشَہید البتہ گواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کا خود کا ضمیر، اس کے اعمال اس بات کے گواہ ہیں. جو مشرک ہیں ان کی تو اپنی زبان جو بھی ہے اس سے وہ ناشکرے ہیں، وہ تو اللہ کا کوئی شکر ادا کرتے ہی نہیں. تو اوپنلی کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی کچھ ہے ہماری محنت سے ہے، ہمارے اس سے ہے. لیکن تم تو ایمان والے ہو نا، تم تو اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ الہ ایگزسٹ کرتا ہے، گاڈ ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت میں لشدید البتہ سخت ہے. انسان کیا ہے؟ وہ مال کی محبت میں سخت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا سے بڑی محبت ہے، مال سے بڑی محبت ہے، یعنی شدت کے ساتھ محبت ہے، بہت شدت کے ساتھ. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مال اللہ نے دیا اس کو لے کے انسان جو ہے وہ بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پاس بس جمع 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 کرتے ہیں. ایسے نان مسلمس میں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ خالی جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. دان کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، یعنی صدقہ کرنے والے، چیریٹی کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ خیر کی محبت ان کے اندر بڑی کم ہے. خیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا بھلائی کرنا کسی کی. عربک میں اس کا خیر کا مطلب دنیاوی مال بھی ہے، یعنی خیر و مال و دولت کہتے ہیں نا، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو یہ بھی ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے ناشکرا ہے. وہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے چال چلن سے دکھاتا ہے کہ میں کتنا ناشکرا ہوں اور مجھے دنیا کی چیزوں سے کتنی زیادہ محبت ہے، اور میں صرف انہی میں لگا رہتا ہوں کہ کون سا سوٹ بنا لوں، کون سی جویلری بنا لوں، کیا لیٹسٹ آیا ہے. اس کا دماغ صرف انہی چیزوں میں چلتا رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی دنیاوی چیزوں کے ساتھ محبت ہے. افلا
बस क्या भला वो नहीं जानता, इज़ा बुसिरा, जब वो निकाला जाएगा, फिल कुबूर, जो कब्रों में है। क्या उसको नहीं पता कि उसको कब्र से कैसे निकाला जाएगा, किस तरीके से मुर्दे को फिर से जिंदा कर दिया जाएगा, जो कि जमीन के अंदर आज गड़ा हुआ है। क्या उसको इस बात का कोई होश नहीं है? देखिए, माल की मोहब्बत हर शख्स को है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को कपड़ों से मोहब्बत है, किसी को ज्वेलरी से, किसी को गाड़ियों से, तो किसी को गैजेट से, तो किसी को किसी चीज से, बट है सबको। लेकिन ज्यादा मोहब्बत माल की होना ये गलत चीज है। थोड़ी होना वो इंसानी फितरत है, वो सब में होती है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या है, दुनिया में दिखावा है कि भैया लेटेस्ट चीज हमारे पास होनी चाहिए, लेट्स बाय दिस, लेट्स बाय दिस, लेट्स बाय दिस। ये जो होड़ है, ये जो दुनियावी चीजों की मोहब्बत है, ये एग्जेगरेशन है, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप लीजिए। आपको जितने कपड़े की जरूरत है, आप उतने कपड़े बनाइए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन इस्लाम। एक्सेस इस्लाम में अलाउड नहीं है। आप लेटेस्ट चीज लें, लेकिन ये नहीं है कि एक सूट के बजाय आप 10 सूट बनाएंगे। 10 लेटेस्ट आए तो मुझे 10 ही बनाने हैं। अगर आपको जरूरत है, आप उतने मालदार हैं, वो अलग चीज है। फिर आप उतना सदका भी कर रहे हैं, उतने खैरात भी कर रहे हैं, या उतने पुराने कपड़े भी साथ साथ निकाल रहे हैं, उतना जेवर भी आप साथ साथ निकाल रहे हैं, सदका खैरात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन ये बात कभी ना भूलें, ये आयत को एकदम याद कर लें। अफला यालमू इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। जो सब कुछ हम करते हैं इस दुनिया के लिए, दिखावे के लिए, लोगों के सामने अपनी एक इमेज बनाने के लिए, वो सब इस दुनिया में रह जाएगा। वापस क्या निकलेगा? जो कब्रों में है। वह हुस्सिला, और हासिल कर लिया जाएगा, माफिस सुदूर, जो सीनों में है। यानी उस दिन सिर्फ आमालों का ही नहीं हिसाब किताब होगा। उस दिन क्या होगा? हमारी इंटेंशंस, नीयतें, हमारे एम्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारे आइडियाज, यानी दिमाग में हमारे क्या क्या ख्याल चलते थे, क्या थॉट्स आते थे, और हमने कोई अमल करने के पीछे क्या हमारे दिमाग में वो थॉट था, वो सारी चीजें भी उस दिन जो छुपी हुई हैं दिलों के अंदर, एक्सपोज कर दी जाएंगी, सबके सामने ला दी जाएंगी। और उनको भी उनमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अलग अलग कर देंगे, क्या हमारे बुरे ख्याल थे, क्या हमारे अच्छे ख्याल थे। और उनके ऊपर भी फिर जजमेंट पास होगा अल्लाह की अदालत में, क्योंकि अल्लाह की अदालत एकदम जस्ट होगी, बिल्कुल साफ सुथरी, रोशन होगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छुपा रह जाएगा। जो दिलों में आज राज छुपा छुपा के इंसान ने रखे हुए हैं, जो इंटेंशंस उसके दिल में है, जो मोटिव्स हैं जिसके पीछे इंसान कोई काम करता है, वो सारे मोटिव्स, वो सारी इंटेंशन ऐसे उसके सामने आएगी कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये मैं अमल कर रहा हूँ, या ये मैं सोच रहा हूँ, या ये मेरे पास क्या हो रहा है। अल्लाह की अदालत में कंप्लीट कंप्लीट जजमेंट होगा। किसी चीज की कोई कहते हैं ना कि कोई जगह नहीं बचेगी कि जहाँ पे कोई नाइंसाफी जैसी बात हो। और ये जो जजमेंट है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इल्म की बुनियाद पे पास नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह को तो पहले से मालूम है ना ये शख्स क्या करने वाला है, ये शख्स क्या करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी चीजें, सारे सबूत हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे, जो हमारे सीक्रेट्स थे वो सबके सामने निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। और फिर छटनी होगी अल्लाह की अदालत में हमारे अमालों की, हमारे अच्छे अमालों की और हमारे बुरे अमालों की। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया, वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला, हुस्सिला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आगे आया है एक वर्ड होता है तहशील। इसका मतलब होता है कि खुले में हर चीज को ले आना और हर चीज को सॉर्ट आउट कर देना, अलग अलग कर देना। तो हिडन सीक्रेट्स को जो हमारे दिल के अंदर है, इसका मतलब यह है, एक तो उनको सबके सामने लिया जाएगा, फिर और उसमें जो अच्छे और बुरे हैं उनको अलग अलग कर दिया जाएगा। सूरह तारिक में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन छुपे हुए राज छांट दिए जाएंगे। आयत नंबर 9, छुपे हुए राज छांट दिए
जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्ना रब्बहुम बिहिम, बेशक रब उनका साथ उनके, यौम इज़िन, उस दिन, लखबीर, अलबत्ता बाखबर है। यानी अल्लाह जानता है कि तुम क्या करते थे और वो तुम्हें उसके लिए कंपनसेट भी करेगा, जो तुम्हें जजा मिलनी चाहिए, जो तुमने अच्छे काम किए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के साथ भी एक राई के दाने के बराबर भी इनजस्टिस नहीं करेगा, सबके साथ पूरा पूरा अदल होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई ये कह सके कि मेरे साथ अदल नहीं हुआ है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सूरा, जल्दी से उसको सुनते हैं। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कारिया मक्की सूरह है, एक रुकू है, 11 आयात हैं। नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 30 है, 30। अल कारिया, अजीम हादसा, खड़खड़ा देने वाली, खटखटा देने वाली या खड़खड़ा देने वाली। ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। जैसे इससे पहले की कई नाम गुजर चुके हैं क़यामत के, जैसे अल-हाक़्क़ा, अत-ताम्मा, अस-साख़्ख़ा, अल-गाशिया, अस-साआ, अल-वाक़िया। अल-क़ारिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो अपनी भयानकता की वजह से दिलों को डराने और अल्लाह के दुश्मनों को अजाब से बाखबर करती है, जैसे दरवाजा खटखटाने वाला करता है। क्या होता है, दरवाजा खटखटाते तो हमें पता चलता है ना कि कोई आया है, दरवाजा खटखट हुआ है। या कभी कोई आफत आती है तभी दरवाजा खटकते हैं, अपने आप खड़कने लगते हैं, आवाजें आने लगती हैं, तो हमें पता चल जाता है कोई आफत आई है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, या ये आपका तूफान आया है, इस टाइप की कोई चीज हुई है, तब वो दरवाजे जो है वो खड़कने लगते हैं, बड़ी तेज उनमें से आवाजें आने लगती हैं। मल क़ारिया, अल्लाह कह रहे हैं क्या है वो खड़खड़ाने वाली? अल्लाह कहते हैं क़यामत है। वो अपनी हौलनाकियों से दिलों को बेदार और खबरदार कर देती है। इब्नुल फारिस कहते हैं ये वो हर चीज है जो इंसान पर शिद्दत के साथ नाजिल हो उसको कारिया कहते हैं, जो शिद्दत के साथ इंसान के ऊपर नाजिल हो। अच्छा, अब हमने जैसे नाम पढ़े अल-हाक़्क़ा, ताम्मा, साख़ा, गाशिया, तो अल्लाह ताला तशवीश को यहाँ पे तेज करता है और इसके लिए खौफ से ये कहता है वमा अदराका मल क़ारिया, वमा और बताएं, अदराका क्या चीज बताएं तुझको, मल क़ारिया कि क्या है वो खड़खड़ाने वाली, यानी क्या है वो अजीम आफत, अजीम हादसा या बहुत बड़ी आफत जो इंसान को घबराहट में डाल दे। मुराद है यहाँ पे क़यामत,
یعنی قیامت کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوگی، کوئی ایزی گوئنگ چیز نہیں ہوگی، بہت ڈرانے والی، بہت کہتے ہیں نا انسان کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، اتنی بھیانک ہوگی۔ جب کوئی آفت ایسی آتی ہے نا کہ سب کچھ ختم تہس نہس ہو جاتا ہے، تو ایسی بڑی آفت ہوگی۔ یوم، جس دن، یکون الناس، کہیں گے لوگ، کل فراشل، کی پروانے کی طرح، مبثوث، بکھری ہوئی ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ، کَالْعِهْنِ، رنگین روئی کی طرح، منفوش، دھنی ہوئی۔ یعنی اس اون کو کہتے ہیں جو کئی رنگوں میں رنگی ہوئی ہو، اور منفوش کہتے ہیں دھنی ہوئی۔ یعنی پہاڑ جو ہیں ان کی حالت ایسی ہوگی قیامت کے دن کہ لگے گا دھنی ہوئی اون ہے۔ اب یہاں پروانوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ پروانے دیکھیں کیا ہوتے ہیں، بڑے چھوٹا سا تو جانور ہوتا ہے، رائٹ؟ پتنگے چھوٹے سے ہوتے ہیں ایک دم، اور پروانے اندھا دھند روشنی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا بیوقوفی والا ایک وہ ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے اور آپس میں ٹکرا کے بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اگزامپل اس لیے دیا ہے کہ یہ بیوقوفی انسان بھی کرتا ہے، اندھا بن کر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جیسے پروانہ۔ پروانہ کیا ہوتا ہے؟ چمکتی ہوئی روشنی دیکھتا ہے آپ کی اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دنیا کی رونق، دنیا کی چمک کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اور کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ لوگ بدحواس ہوں گے اور ایمان والے لوگ پوری طریقے سے سکون میں ہوں گے، کیونکہ ان کو تو آلریڈی پتا ہے نا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، ایسے ہوگی۔ ان کو تو آلریڈی ان کے دل کو تسلی ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی آخرت کے لیے۔ اچھا، یہ پہلی سٹیج ہے قیامت کی، جبکہ ایک بڑا بھیانک ڈیزاسٹر ہوگا جس میں جو کچھ بھی اس دنیا میں پریزنٹ ہے وہ سب کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا، ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، بدحواس ہوں گے، ان بالکل پتنگے کی طرح، ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بالکل بدحواس گھوم رہے ہوں گے ادھر ادھر۔ اور پھر پہاڑوں کا ذکر ہوا، پہاڑ کیسے اڑ رہے ہوں گے؟ دھنی ہوئی اون کی طرح۔ اور وہ اون کیسی ہوگی؟ الگ الگ رنگوں کی ہوگی۔ کبھی آپ لوگوں نے اگر بھیڑ دیکھی ہو تو بھیڑ کی جب اون نکالی جاتی ہے تو اگر وہ براؤن کلر کی بھی اس میں سے اون نکلی تو وہ بھی ایک سنگل براؤن کلر نہیں ہوتی، اس میں شیڈز ہوتے ہیں، اور کہیں سے وہ براؤن ہوتی ہے، کہیں سے ڈارک براؤن، کہیں سے وائٹ، کہیں سے کریم، اس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو آپ یوٹیوب وغیرہ پہ کسی پہ جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا ہے؟ آلریڈی بھی ویرائٹی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اون نکالی جاتی ہے پھر اس کو پھر رنگا جاتا ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز میں، بلیو، گرین، ریڈ، ہم لوگ اتنے کلرز کے سویٹرز پہنتے ہیں، تو جو بھی ہمیں ویرائٹی آف کلرز دکھتے ہیں تو وہ ویرائٹی آف کلرز کی طرح وہ پہاڑ اتنے ملٹی کلرڈ ہوں گے کہ ہمیں انسان جب دیکھے گا تو اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَن، پس وہ جو جس کے، ثقلت، بھاری ہوئے، موازینہ، پلڑے اس کے، یعنی میزان پہ جب اعمال رکھے جائیں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ، تو وہ، فی عیشۃ، زندگی کے عیش میں ہوگا، راضیۃ، پسندیدہ، یعنی اس کو اس کی پسندیدہ جگہ ملے گی۔ اما، اور لیکن، من خفت، جس کے ہلکے ہوں گے، موازینہ، پلڑے اس کے، یعنی وزن میں جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ حاویہ، تو وہ اس کی ماں، یعنی اس کا ٹھکانہ، حاویہ، جہنم ہوگی۔ اس کو میں ابھی بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں، بٹ لیٹ اس فرسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب عدالت لگے گی تو وہاں پہ چاہے ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے انسان نے کیے ہوں گے، وہ چاہے وزن دار ہوں یا بنا وزن کے ہوں، یعنی اچھے ہوں یا برے ہوں،
وہ سب وہاں پہ تولے جائیں گے. جو اچھے اعمال ہوں گے وہ بھاری ہوں گے اور جو برے اعمال ہوں گے وہ ہلکے ہوں گے. ان کے اندر وزن نہیں ہوگا یا وہ بہت ہلکے ہوں گے ڈپینڈنگ کہ وہ کس طریقے کے برے اعمال ہیں. یہ جو تھیم ہے یہ قرآن میں کئی جگہ پہ گزر چکا ہے اور ہم لوگوں نے بہت جگہ اس کو پڑھا ہے, تو ہم اس کے ایکسپلینیشن میں نہیں جائیں گے. ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا, بس میں آپ کو کچھ بتا دے رہی ہوں کہ قیامت کے دن وزن جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہوں گے, اکارڈنگلی ہوں گے. جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو کے نکل جائے گا اور جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارہ, اس کے اوپر خسارہ ہوگا, یعنی وہ انسان خسارے والا ہوگا, لاس میں ہوگا. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں اور سب سے زیادہ مزریبل ناکام لوگ کون ہیں, ان کے اعمال کتنے ناکام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی جتنی بھی محنت تھی وہ سب ضائع ہو گئی, کیونکہ یہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے, سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے. یہ لوگ رائٹلی گائیڈڈ نہیں تھے, صحیح ڈائریکشن میں نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نازل کی ہوئی اللہ کی باتوں کو نہیں مانا اور اس دن پہ یقین نہیں کیا جو آج ان کے سامنے ہے. تو آج ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے, یعنی ان کا کیا ہے, زیرو وزن, نو کریڈٹس. کیا ہوتا ہے, ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے نا ہمیں کریڈٹ ملے گا, ہم کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے یا ہمیں کچھ تحفے ملیں گے, یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے کچھ کریڈٹ ملے, کوئی ہماری تعریف ہی کرتے ہیں, دیٹ از آلسو کریڈٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا اس دن کوئی کریڈٹ نہیں ہوگا, ان کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا, کوئی ان کو گفٹ نہیں ملے گا. سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم ایک عدل والی اور ایک دم ایکوریٹ بیلنس, ایک دم عدل والا ترازو جو ہے نا وہ رکھیں گے جس میں کسی کے لیے بھی ذرا سا تل برابر بھی, مسٹرڈ سیڈ, جو چھوٹی والی ہماری مسٹرڈ سیڈ ہوتی ہے نا, رائی کا دانہ, رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ بے عدلی نہیں کی جائے گی. اتنا اللہ کا عدل ہوگا اس دن کہ کوئی یہ نہ کہہ پائے گا کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہوا. یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو کفر ہے یا جو لوگ سچ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے وہ جو برے کام کرتے جاتے ہیں تو اس دن ان کا جو میزان ہے, ان کا جو اسکیل ہے وہ صرف برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں میں اکیلا حساب کتاب کے لیے کافی ہوں. مشرکوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے, ہمارے دماغ میں کوشچن آتا ہے نا, مشرک تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں, مدر ٹیریسا ہمارے پاس ایگزامپل ہے بہت بڑی, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہیلپ کی ہے دوسروں کی, بہت سے اچھے کام کیے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب اس دن ضائع ہو جائیں گے, ان کے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے. اور اس کے برعکس جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے ترازو میں ایک تو سب سے پہلے ایمان ڈال دیا جائے گا, ایمان سے وہ بھاری ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ان کے نیک اعمال ڈال دیے جائیں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کیے ہوں گے, اور ترازو کے دوسرے حصے میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. اور لیکن ان کا اعمال جو ہے وہ بھاری رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے اچھے اعمال زیادہ کیے پلس ایمان کا وہ بھی اس میں ہے, تو ان کا اسکیل بھاری ہوگا. یعنی سمجھ لیجئے کہ 1 کلو 2 کلو پہلے سے ہی اس کے اندر ہے اور پھر اوپر سے کلوز اس میں آ گیا, کیونکہ جو اچھے کام کیے وہ اس میں ایڈ آن ہوتے گئے. اور برے کام اتنے برے نہیں تھے کہ وہ بالکل ہی پورے میزان کو نیچے لے جائیں, وہ بس ہلکے پھلکے برے کام تھے. تو اس سے کیا ہوا, جو اچھے کاموں کا پلڑا تھا وہ بھاری رہا. تو اس سے انسان جو ہے, جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کو اس دن بڑی کامیابی ملے گی کہ ان کو کچھ, ان کا میزان جو ہے نا وہ ایمان کی وجہ سے بھاری بھاری رہے گا. اوکے, وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اچھا یہاں پہ کیا ہے, حاویہ کیا ہے؟
हाविया जहन्नुम का नाम है। उसको हाविया इस वजह से कहते हैं कि जहन्नुमी उसकी गहराई में गिरेगा, और उसे माँ से इसलिए ताबीर किया गया है कि जिस तरह बच्चा माँ की पनाह में आ जाता है, कोई भी मुश्किल होती है तो बच्चा सबसे पहले दौड़ता हुआ कहाँ जाता है? अपनी माँ के पास जाता है। इसी तरह जहन्नुमी जो होंगे उनकी पनाहगार जहन्नुम होगी। और कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि उम्मुन के मायने दिमाग होता है, कि जहन्नुम में सर के बल डाले जाएंगे। यानी कैसे उनको डाला जाएगा? सर के बल डाला जाएगा। वमा अदराका मा हिया, और क्या चीज बताएं तुझको कि क्या है ये आग है, और जितने भी जहन्नुम के लोग हैं उनका ठिकाना यही आग है, वो इसी आग में होंगे। नारुन हामिया, क्या है ये? दहकती हुई आग है, यानी कोई सिंपल फायर नहीं है, एक्सट्रीम हीट है, दहकती हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी चिंगारियां होंगी और बहुत तेज ये आग होगी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नारू बनी आदम लती तूकिदून जुज़उम मिन सबईन जुज़अन मिन नारी जहन्नम। इसका जैसे हदीस में इसमें बताया गया कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है वो जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, यानी 69 टाइम्स। इमेजिन करें, 69 टाइम्स वो ज्यादा है। ये सिर्फ 70th पार्ट जो है ना, एक हिस्सा दुनिया में है, ठीक है। एक और हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इंसान जहन्नुम में जो लोग होंगे उसमें जो सबसे हल्की अजाब है, सबसे हल्का अजाब, द लाइटेस्ट पनिशमेंट, वो क्या है कि किसी शख्स को 2 जलते हुए आग के सैंडल पहना दिए जाएं जिससे उसका दिमाग खोले। यानी सैंडल्स पहनाए जिसमें आग लगी हुई है और उस आग की वजह से इंसान का दिमाग खोल रहा है कंटिन्यूस। पानी कैसे उबलता है, इमेजिन करें, ब्रेन वैसे उबल रहा है, ऊपर नीचे खोल रहा है, कितना डेंजरस है। और वो 2 सैंडल जो हैं उसमें कंटिन्यूस आग जल रही है। सही है कि हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम ने कंप्लेन की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और कहा, ए रब, मेरे कुछ हिस्से मेरे दूसरे हिस्सों को खा जाते हैं। यानी जहन्नुम का कुछ हिस्सा जहन्नुम के दूसरे हिस्से को खा जाता है। तो अल्लाह ने कहा जहन्नुम से 2 सांस लो, 2 सांस लो। तो एक सांस में जो कि सर्दी की है और एक सांस जो गर्मी की है। जिस दिन सबसे ज्यादा ठंड होती है सर्दी में, वो उसकी ठंडी सांस है। जिस दिन हम सबसे ज्यादा ठंड महसूस करते हैं ना, वो जहन्नुम की ठंडी सांस है। और जो सबसे ज्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं समर में, वो गर्म, वो उसकी हीट है जहन्नुम की, वो दूसरी सांस है। इमेजिन, 2 सांस वो लेती है, एक ठंडी और एक गर्म। ठंडी जिस दिन हम सख्त सर्दी महसूस करते हैं, और गर्म जिस दिन हम सख्त गर्मी महसूस करते हैं। एक और हदीस में आता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाए तो नमाज पढ़ो ताकि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्मी जो है वो जहन्नुम की सांस है। शदीद गर्मी जहन्नुम की सांस है, शदीद, इंटेंस वाली, यानी अनबेरेबल जिसको कहते हैं। यहाँ पे होती है ना, सऊदी अरब में तो होती है अनबेरेबल वाली, और एक दिन हद से ज्यादा होती है, एक दिन एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो वो कौन सा दिन होता है? उस दिन भी जहन्नुम जो है वो सांस लेती है। तो सबसे ठंडा दिन और सबसे गर्म दिन। अब आप लोगों को पता है ये 2 दिन कैसे हैं। तो अल्लाह से नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन सख्तियों से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व